نگران وزیر اعظم کے لیے قرعہ کس کے نام نکلے گا؟ اتحادیوں نے سر جوڑ لیے ہیں۔ حتمی نام کا اعلان آج متوقع ہے۔ وفاقی کابینہ کے لیے زیر غور نام بھی سامنے آ گئے ہیں۔ تفصیلات اسلام آباد سے اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں۔ نگران وزیر اعظم کے لیے 1 درجن سے زائد نام سامنے آ گئے۔ MQM پاکستان کی جانب سے گورنر سندھ کامران ٹھسوری کا نام پیش، نیشنل پارٹی کی جانب سے بلوچستان سے جسٹس ریٹائرڈ شکیل بلوچ کا نام تجویز، حفیظ شیخ، شاہد خاقان عباسی، جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کے نام بھی زیر غور۔ ذرائع کے مطابق جن دیگر ناموں پر غور کیا جا رہا ہے ان میں فواد حسن فواد، رؤف شیخ، ذوالفقار مگسی اور محسن نقوی کے نام شامل ہیں۔ ذرائع کے مطابق ڈاکٹر عشرت العباد اور سابق چیئرمین نیب آفتاب سلطان کا نام بھی زیر غور ہے، جبکہ معروف کاروباری شخصیت میاں منشا، اجاز گوہر، ڈاکٹر امجد ثاقب بھی فہرست میں شامل ہیں۔ ادھر نگران سیٹ اپ کے معاملے پر وفاقی کابینہ کے لیے زیر غور نام بھی سامنے آنے لگے ہیں۔ ذرائع کے مطابق فیصل واڈا، میجر ریٹائرڈ خرم حمید روکھڑی، شاہد آفریدی کے نام نگران کابینہ کے لیے زیر غور ہیں۔ قاری صداقت علی، احد چیمہ، مشتاق سکھیرا کا نام بھی زیر غور ہے۔ جلیل عباس جیلانی، ابصار عالم، سلیم صافی، حامد میر، ذوالفقار چیمہ، شمشاد اختر، رضا باقر، محسن جگنو اور عائشہ رضا فاروق کے ناموں کی بازگشت بھی سنائی دے رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں آج حکومت کی مدت پوری ہو رہی ہے، صدر پاکستان کو اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری بھیج دیں گے۔ گزشتہ 15 ماہ میں بدقسمتی سے اتحادی حکومت کو ملک میں سیاسی افراتفری کا سامنا رہا۔ کسانوں میں سولر ٹیوب ویلز کے حوالے سے سرٹیفکیٹ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے مزید کہا کہ IMF پروگرام کی وجہ سے کسان کی بجلی پر سبسڈی نہیں دے سکتے۔ ہم اپنی مدت مکمل ہونے کے بعد ہم صدر پاکستان کو میں لکھ کر بھیج دوں گا کہ اسمبلی کو تحلیل کر دیا جائے اور پھر انٹرم گورنمنٹ آئے گی۔ IMF کی شرائط کیسی ہے وہ ایک علیحدہ ایک معاملہ ہے کہ وہ شرائط بڑی کڑی اور بڑی سخت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اگر IMF کا پروگرام نہ ہوتا تو پھر پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا۔ کسان کے لیے بھی جو بجلی اس کے اوپر بھی ہم نے سبسڈی دی، IMF نے کہا کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے، یہ سبسڈیاں دینا بند کر دیں، انہوں نے ہمارے ہاتھ بند کر دیے، پھر ہم کیا کریں؟ یہ وہ راستہ ہے۔ شمسی توانائی خالی ٹیوبویل کے لیے نہیں، صنعتوں کے لیے، گھروں کے لیے، کارخانوں کے لیے، دکانوں کے لیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اگلے الیکشن کے نتیجے میں نواز شریف کو موقع دیا، ہم انشاءاللہ یہاں پر زرعی انقلاب لے کے آئیں گے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں، ڈیجیٹل مردم شماری کے بعد نئی حلقہ بندیوں سے متعلق الیکشن کمیشن پھر کوئی فیصلہ نہ کر سکا۔ الیکشن کمیشن نے مزید قانونی اور آئینی مشاورت کا فیصلہ کیا ہے۔ چیف الیکشن کمیشنر کی زیر صدارت اجلاس ہوا جس میں ممبران اور الیکشن کمیشن حکام نے شرکت کی۔ اجلاس میں مردم شماری اور قانونی پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق قانونی ٹیم نے نئی مردم شماری اور حلقہ بندیوں سے متعلق بریفنگ دی۔ اجلاس میں نئی مردم شماری کے بعد نئے انتخابی فہرستوں سے متعلق امور کا بھی جائزہ لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق نئی حلقہ بندیوں سے متعلق کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ الیکشن کمیشن نے نئی مردم شماری کے بعد نئی حلقہ بندیوں سے متعلق دوبارہ اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے چیئرمین تحریک انصاف کو 5 سال کے لیے نااہل قرار دے دیا ہے۔ NA 45 کرم سے ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا۔ چیئرمین PTI کرپٹ پریکٹسز کے مرتکب پائے گئے ہیں، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے چیئرمین PTI کو 5 سال کے لیے نااہل قرار دے دیا۔ الیکشن کمیشن نے چیئرمین PTI کو NA 45 کرم سے ڈی نوٹیفائی کیا۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ توشہ خانہ کیس میں چیئرمین PTI کو 3 سال سزا اور 1 لاکھ روپے جرمانہ ہوا، لہٰذا آئین کے آرٹیکل 63(1)H کے تحت چیئرمین تحریک انصاف نااہل ہو گئے۔ الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کے مطابق چیئرمین PTI الیکشن ایکٹ کے سیکشن 167 کے تحت کرپٹ پریکٹسز کے مرتکب پائے گئے۔ خیال رہے کہ 5 اگست کو ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور نے توشہ خانہ کیس میں چیئرمین تحریک انصاف کو 3 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی تھی۔ عدالت کی جانب سے سزا سنائے جانے کے بعد پولیس نے چیئرمین PTI کو لاہور میں ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کر کے اٹک جیل منتقل کیا تھا۔ حکومت کی جانب سے پیمرا ترمیمی بل واپس لینے کے خلاف صحافیوں نے قومی اسمبلی کی پریس گیلری سے واک آؤٹ کیا۔ صحافیوں نے بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر پارلیمنٹ کے گیٹ نمبر 1 پر اپنا بھرپور احتجاج ریکارڈ کروایا اور بل منظور کروانے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ ہے۔
پیمرا ترمیمی بل کی واپسی کے خلاف صحافیوں کا احتجاج، قومی اسمبلی کی کارروائی کے دوران واک آؤٹ کیا۔ صحافیوں نے پارلیمنٹ کے گیٹ نمبر 1 پر احتجاج کیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ بل دوبارہ قائمہ کمیٹی میں لایا جائے اور سینٹ سے منظور بھی کروایا جائے۔ چونکہ یہ حکومتی بل ہے تو حکومت کو یہ شک جو ہے وہ واپس لینی ہے، اگر وہ واپس لے لیں تو اسی وقت انہوں نے کہا کہ میں اس کو ایوان میں جو ہے واپس قومی اسمبلی میں واپس بھجوا دوں گا، پھر شام کو شاید جوائنٹ سیشن ہے وہاں سے بھی وہ پاس ہو سکتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پیمرا ترمیمی بل 2023 واپس لینے پر ورکنگ جرنلسٹ نے قومی اسمبلی اجلاس کی پریس گیلری سے واک آؤٹ کیا۔ احتجاج کے دوران حکومت کی جانب سے بل واپس لیے جانے پر غم و غصے کا اظہار کیا گیا اور بل واپس لینے کے اقدام کے خلاف نعرے بازی کی۔ ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف سے پی آر اے کے وفد نے ملاقات کی۔ پی آر اے وفد نے اسپیکر اسمبلی کو پیمرا ترمیمی بل واپس لینے کے حکومتی اقدام پر اپنے شدید تحفظات سے آگاہ کیا۔ وفد نے اسپیکر اسمبلی سے پیمرا ترمیمی بل کی منظوری کے لیے کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا۔ اسپیکر نے پی آر اے کا ایک متنازع شق کو نکال کر باقی بل منظور کروانے کا مطالبہ جائز قرار دے دیا۔ پارلیمانی رپورٹرز ایسوسی ایشن کے نمائندہ وفد نے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی سے بھی ملاقات کی۔ پارلیمانی رپورٹرز ایسوسی ایشن نے چیئرمین سینٹ کو پیمرا ترمیمی بل کو واپس لینے کے حکومتی فیصلے پر اپنے شدید تحفظات سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے سابق دور میں غرور اور تکبر نے ملک کو گھیرا ہوا تھا، یہ مکافات عمل ہے۔ سابقہ ادوار میں مخالفین کو نشانہ بنانے والا آج خود جیل میں ہے۔ صحافی تنظیموں کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے مزید کہا ملکی بگاڑ کو ٹھیک کرنا آسان کام نہیں، چور ڈاکو کے بیانیے نے ہر طرف تباہی مچائی، IMF پروگرام کے بعد ریاست بچ گئی۔ جو بیانیاں جو پچھلے 4-5 سال سے جس نے ہر طرف تباہی مچا دی، یعنی چور ڈاکو اور یہ سب چور ہیں، میں اکیلا بالکل ہوں۔ اب دیکھیں وہ جیل میں ہیں، بخدا میں اس خدائے بزرگ و برتر کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ خوف آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈرنا چاہیے، برے وقت سے ڈرنا چاہیے، دشمن کو بھی اللہ تعالیٰ کو برا وقت نہ دکھائے، لیکن اس کے اوپر میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مکافات عمل ہے۔ اتنا زیادہ زہر گھول دیا گیا ہے معاشرے میں کہ اس کو صاف کرنا کوئی اٹس ناٹ اے جوک، لیکن اس کے لیے نہ صرف ہمیں شعوری کوشش کرنی ہوگی بلکہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے بالکل۔ وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیع کا کہنا ہے کہ نواب شاہ ریلوے حادثے کی 2 وجوہات تھیں، ایک ریل ٹاپ کی خرابی اور دوسرا ایک بوگی کے 2 پہیے جام ہو گئے تھے جن کو تبدیل نہیں کیا گیا۔ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے سعد رفیق نے مزید کہا اگر ملک میں ریلوے کا نظام چلانا ہے تو اس پر سرمایہ کاری کرنا پڑے گی۔ 2 بنیادی وجوہات بنی ہیں، ایک ریل کے ٹکڑے کی خرابی جو ریل ٹاپ تھی، اور دوسرے ایک لوکوموٹیو جس کے 12 میں سے 2 وہیل لاک تھے، اس کو الگ کرنے کی بجائے اس کو چلنے دینا اور ایک پیچ ورک کر کے چلانے کی کوشش کرنا۔ جناب ریلوے پہ انویسٹمنٹ کریں اگر اس کو چلانا ہے تو۔ اگر آپ روڈ سیکٹر کو ریلوے سیکٹر کو دیکھیں تو کوئی میچ نہیں ہے۔ دنیا میں جن ملکوں میں ریلوے کامیاب ہو رہی ہے وہاں اس پہ انویسٹمنٹ کی جاتی ہے، آدمی پورے نہیں ہیں، فنڈ نہیں ہے، مینٹیننس کا پیسہ نہیں ہے۔ یہ جو سیلاب آیا ہے یہ حادثہ اسی سیلابی علاقے میں ہوا ہے۔ ہم نے ٹریک کو فٹ تو کر دیا ہے لیکن حقیقت یہ حکومت کے پاس ایک آنا نہیں تھا ہمیں دینے کے لیے۔ انسانی زندگیوں کا معاملہ ہے، اگر 12-14 ارب روپے ریلوے کو دے دیے جائیں، اب یہ آنے والی حکومت کا کام ہے، یہ پیسے دے دینے چاہیے تو یہ اس ایریے کو اس قابل کر دیں گے کہ مزید سیف ہوں۔ ڈالر کے حوالے سے کچھ اپڈیٹ کریں کہ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 48 پیسے اضافہ، ڈالر 287 روپے 91 پیسے کا ہو گیا ہے، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 295 روپے 50 پیسے میں فروخت ہو رہا ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں 956 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ ہوئی ہے، انڈیکس 47,429 پوائنٹس پر بند ہوا ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں ہیں۔ بروکرز کے مطابق سیاسی میدان سے اٹھنے والی مختلف خبروں اور متوقع عبوری حکومت کی مدت طول پکڑ جانے کی بازگشت کے باعث اسٹاک مارکیٹ غیر یقینی صورتحال کا شکار ہوئی۔ انویسٹرز نے حصص کی فروخت کو ترجیح دی جس کی وجہ سے شیئر بازار میں 956 پوائنٹس کمی ہوئی اور انڈیکس 47,429 پوائنٹس پر بند ہوا۔ اس کے علاوہ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 48 پیسے اضافہ ہوا اور غیر ملکی ادائیگیوں کے زور کے باعث ڈالر 287 روپے 91 پیسے کی سطح پر آ گیا۔ اوپن مارکیٹ میں عوام کو امریکی کرنسی 1.5 روپے اضافے کے ساتھ 295 روپے 50 پیسے میں مل رہی ہے۔ سونا 600 روپے کمی سے 2,21,100 روپے تولہ ہو گیا۔
دوسری جانب ہزارہ ایکسپریس ٹرین سانے کی تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے۔ وزارت ریلوے نے 6 افسران اور ملازمین کو معطل بھی کر دیا ہے۔ لاہور سے فہد امین کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ کراچی سے حویلیاں جانے والی ہزارہ ایکسپریس کے سرہاری کے مقام پر پٹڑی سے اترنے کی تحقیقات کا سلسلہ جاری۔ سانحے کی ابتدائی تحقیقات پر وزارت ریلوے نے 6 افسران اور ملازمین کو معطل کر دیا۔ معطل ہونے والوں میں گریڈ 18 کے 2 اور گریڈ 17 کا 1 افسر بھی شامل ہے۔ معطل ہونے والوں میں سکھر کے ڈویژنل ایگزیکٹو انجینئر حافظ بدر العارفین، نواب شاہ کے اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر مشرف مجید اور کوٹری کے پاور کنٹرولر بشیر احمد شامل۔ کراچی ڈیزل ورکشاپ کے عاطف اشفاق، شہداد پور کے پرماننٹ وے انسپیکٹر محمد عارف اور گینگ مین غلام محمد بھی معطل ہونے والوں میں شامل ہیں۔ وزارت ریلوے نے افسران کو معطل کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ریلوے حکام کا کہنا ہے کہ حادثے کی تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے، ذمہ داروں کو قرار واقعی سزا دی جائے گی۔